السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، استاد محترم سلیم رو صاحب حافظ اللہ تعالی، جو کہ ہر جمعے تقریباً مغرب کی نماز کے بعد آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں بیان کرتے ہیں. شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو علم ہو، کئی لوگوں کو نہ بھی ہو کہ وہ حج پر گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تشریف نہیں لا سکے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلا جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلے جمعے وہ لازمی تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے کر آئیں. تو میں ان کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن انہوں نے مجھے اپنا نائب بنایا تھا، کیونکہ وہ مجھے وہاں پر ملے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دیر میں یہاں پہ ہوں وہاں پر میری سیٹ سنبھال لینا. تو میں ان کی سیٹ تو نہیں لے سکتا، لیکن ان کا نائب ضرور ہوں. تو چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ ہم اپنی زندگی میں مال، ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اتنی محبت کہ اس کے لیے سگے بہن بھائی، قریبی دوست ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بہترین مال کیا چیز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین مال کہا. ہم مال صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں. تو لیکن ہم پھر بھی انہی دونوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. جہاں سے بھی آئے، پیسہ ہو، مال ہو، کوئی بھی ہو، کوشش کرتے ہیں بس کما لیں کسی طریقے سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں جو اس کے متعلق فرمایا ہے، غالباً 3094 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال انسان کا وہ ہے کہ اس کے پاس زبان ہو، ایسی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. نمبر 2، انسان کا بہترین مال دل ہے، اور ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اور انسان کا بہترین مال، تیسری نمبر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کی وہ بیوی، مومنہ عورت جو انسان کی اسلام کو پانے میں اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، دین کی باتیں کرے. ہمارے گھروں میں ایسا ماحول اب بہت کم رہ چکا ہے کہ جس میں دو میاں بیوی بیٹھ کے کوئی دین کی بات کریں. زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ خاوند کام پر گیا ہوا ہے، واپس آتا ہے، آ کے سو جاتا ہے. کوئی آپس میں پھر بعد میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بعد میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بندہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کی بنی نہیں، تو بننی کس طرح؟ اپنا کام ٹھیک ہے، انسان ہر کوئی کام کرتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا جائے. زبان ہر ایک انسان کے پاس ہے، لیکن بہترین زبان کون سی ہے؟ وہ زبان جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ کسی سے بات کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ کلام کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، تو جب آپ کی زبان میٹھی ہوگی وہ بندہ دوبارہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا.
اگر آپ کی زبان کڑوی ہوگی تو وہ آپ کو دور سے دیکھ کے اپنا راستہ دوسرا کر لے گا کہ یار اس بندے کے پاس کیا جانا ہے، یہ تو بولتا ہی اچھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنی زبان ایک ایسی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دوسری ایسی ہو کہ جب کسی سے بات کریں تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے کہ یار یہ شخص، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرو۔ دل آپ کا جو ہے وہ شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا بھی اور بندوں کا۔ تو جب یہ دل جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی بغض نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا، تو آپ کا دل اندر سے تو صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ بھی نورانی کر دے گا، صرف اور صرف آپ کے دل کی وجہ سے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احکامات بتائے ہیں، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، صرف اور صرف اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم پڑھ کے آگے نکل جائیں، یہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، ہماری زندگی کے تمام معاملات آپ دیکھیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ درست فرماتے جائیں گے، کیونکہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل رہے ہوں گے۔ تو یہ کوشش کریں کہ ان 3 چیزوں پہ جو ہے لازمی عمل کریں کہ مال بہترین، اب مال کماتے ہیں، شکر الحمدللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو رزق حلال ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے معاشرے میں، آج کا جو ہماری نیو جنریشن ہے، جہاں سے بھی آئے کما لیا، آن لائن کما رہے ہیں، لیکن نہیں پتہ کہاں سے کما رہے ہیں، بس پیسے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تو آج کے معاشرے کے حساب سے حلال کمانا جو شخص کما رہا ہے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ مال بھی کمائیں حلال، لیکن اس مال کی طرف بھی زیادہ دھیان دیں، اپنی زبان، دل اور نیک بیوی۔ ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مال، جائیداد اور حسن سب سے پہلے دیکھنے کے بجائے ہم سب سے پہلے دین کو ترجیح دیں۔ جس گھر میں دین کو ہم ترجیح دیں گے اپنے بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے، تو وہ گھر انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی بعد میں جنت بن جائے گا، کیونکہ اس میں دونوں دیندار ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دونوں دیندار ہوں گے، دین کی باتیں ہوں گی، وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا، اکثر جو بھی کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ بہترین بچے کے لیے ہم رشتہ کہاں سے دیکھیں یا کیا کریں، میں صرف اور صرف یہی کہتا ہوں کہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھو، گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا بچی کا حسن دیکھ لو، یا وہ کس طرح کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ لو، لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا، جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاؤك لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.